ناظرین، جہاں ایران اور اسرائیل کی جنگ کے تذکرے ہو رہے ہیں، وہیں اب دبئی میں ہونے والی شدید بارشوں کی وجہ سے آنے والا سیلاب بھی خاصی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ اب مختلف ماہرین اس پر اپنی اپنی رائے دینے میں مشغول ہیں۔ کئی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے رونما ہوا ہے، اور کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ متحدہ عرب امارات کی طرف سے اپنے ہاتھوں کی جانے والی غلطی کا سبب ہے، کیونکہ متحدہ عرب امارات کافی عرصے سے مصنوعی بارشوں کے تجربے کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف چند لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ متحدہ عرب امارات کی پالیسیز اور اسرائیل کے حق میں کیے گئے فیصلے کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم پہلے تجزیے کی بات کر لیتے ہیں، جس میں لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ موسمیاتی تبدیلی کی ایک وجہ ہے۔ ناظرین، یہ بات کچھ حد تک تو ٹھیک ہے، مگر مکمل طور پر نہیں، کیونکہ دبئی پورا سال باقی پوری دنیا کی نسبت گرم رہتا ہے، اور پچھلے کئی سال سے یہاں اس طرح بارشیں رونما نہیں ہوئی جتنی پچھلے 3 سالوں میں ہوئی ہیں۔ لیکن اس بار تو حد ہی ہو گئی ہے کہ ان بارشوں نے دبئی کی بارشوں کا 70 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ دبئی اور اس کے ارد گرد کا علاقہ صحرائی ہونے کی وجہ سے یہاں پہلے اس طرح کبھی بارشیں نہیں ہوئیں، اس لیے ہم اس کو موسمیاتی تبدیلی کہیں تو یہ کسی حد تک تو درست ہے، مگر مکمل طور پر ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ ناظرین، اب ذرا دوسری رائے کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں، جس میں لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سیلاب متحدہ عرب امارات کے اپنے کارناموں کا شاخسانہ ہے، تو یہ بات حقیقت کے بہت ہی قریب ہے۔ چند ماہرین کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات پچھلے کئی عرصے سے مصنوعی بارشوں کے تجربے کر رہا ہے، اور اس وقت کلاؤڈ سیڈنگ کی ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہے۔ ان ماہرین کا کہنا ہے کہ ان تجربوں اور کئی سال کلاؤڈ سیڈنگ کرنے کے باعث اب اس فضا میں بادل معمول سے زیادہ بنتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ معمول سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہ قدرتی نظام کو چھیڑنے کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ بالکل سائنٹیفک بیان ہے، اور اس طرح کے تجربوں کا انجام ہم دنیا کے مختلف حصوں میں پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ ناظرین، اب اگر ہم تیسری رائے کی بات کریں تو عوام کا یہ بھی کہنا ہے کہ پچھلے چند سالوں سے متحدہ عرب امارات کی حکومت اس وقت عالمی طاقتوں کا کھلونا بن چکی ہے، اور مسلمانوں کا خون بہانے میں پیش ہے۔ حال ہی میں اسرائیل پر ہونے والے ایرانی حملے کے دوران سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ انہوں نے ایرانی حملہ ناکام کرنے کے لیے اسرائیل کو فنی اور ٹیکنیکل معاونت فراہم کی تھی۔ اس سے پہلے بھی متحدہ عرب امارات اکثر ہوائی اڈے امریکہ کے ان طیاروں کے لیے کھلے رہے ہیں جو اسرائیل کے لیے امداد کا سامان لے کر آتے تھے۔ ناظرین، اس کے بعد اگر اب ہم یہ کہیں کہ یہ سیلاب اللہ کی طرف سے عذاب ہے تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ ناظرین، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں۔ شکریہ۔